بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت اور جگہ کا تعین کر رکھا ہے، اور اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ملے گا اور نہ ہی اس سے کوئی بھاگ سکے گا۔ اسی لیے ابلیس شیطان کو بھی ایک دن موت آئے گی، اور وہ کون سا دن ہوگا، اور کیا شیطان کو نزا کی تکلیف ہوگی، اور شیطان کی قبر کہاں پر بنائی جائے گی، اور شیطان کتنے عرصے تک موت کی نیند سوتا رہے گا، اور شیطان کی روح کس قدر سختی کے ساتھ نکالی جائے گی، اور اسے موت کے وقت کتنی تکلیف دی جائے گی۔ ناظرین، آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر ہم انہی سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیے۔ جب شیطان مردود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت تک کے لیے مہلت طلب کی کہ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ پاک نے اسے وقت مقررہ تک یعنی ایک خاص مدت تک مہلت دی، جسے قرآن مجید کی سورۃ حجر میں یوں بیان فرمایا گیا ہے، اے میرے پروردگار، لوگوں کو زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک کے لیے، یعنی جب حضرت اسرافیل پہلی بار سور پھونکیں گے تو اس کو وقت معلوم شیطان کے لیے ٹھہرایا گیا ہے۔ ناظرین، قیامت کی نشانی جب پوری ہو جائے گی تو مومنوں کی بغلوں سے ایک پیاری اور خوشبودار ہوا گزرے گی، جس سے تمام اہل ایمان وفات پا جائیں گے۔ اس کے بعد 40 سال کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہوگا، یعنی ہر انسان کی عمر کم از کم 40 سال ہوگی۔ مسلمان چونکہ مر چکے ہوں گے، اس لیے زمین پر صرف مشرک و کفار ہی باقی رہ جائیں گے۔ نیز تفسیر در منصور میں لکھا ہے کہ جب مومنین کی وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تو حضرت اسرافیل پہلی بار سور پھونکیں گے۔ اس کی آواز نہایت ہی کم ہوگی، کان لگا کر لوگ سنیں گے، پھر یہ بڑھتی بڑھتی اس قدر تیز ہو جائے گی کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے اور ان کے نتنوں سے پیپ بہنا شروع ہو جائے گی اور لوگ مر جائیں گے۔ انسان، جن، فرشتے، یہاں تک کہ شیطان ابلیس کو بھی نفخہ اولیٰ کے وقت موت آ جائے گی۔ اس کے 40 سال بعد حضرت اسرافیل دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو کر اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی اور میدان لگے گا، یعنی نفخہ اولیٰ کے وقت ابلیس کو موت آئے گی۔ نفخہ اولیٰ اور نفخہ ثانی کے مابین 40 سال کا عرصہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا۔ آئیے اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ابلیس کو موت کیسے آئے گی اور وہ یہ 40 سال مردہ حالت میں کہاں پر گزارے گا۔ حضرت آہنہ بن کیف فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں جانا ہوا۔ ایک مجمع میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا تو میں بھی وہیں پر بیٹھ گیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو آپ پریشان ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض گزار ہوئے، یا اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن ابلیس اس وقت بہت زیادہ خوش ہوگا، کیونکہ میں تو مرنے والا ہوں، لیکن اس کو تو قیامت تک کے لیے زندہ رہنا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، اے آدم، تم انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ ملعون قیامت تک دنیا ہی کے اندر مقید رہے گا۔ آخر میں قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی اور اس کو
اتنی تکلیف دی جائے گی جتنی تکلیف پوری دنیا کے انسانوں کو دی گئی تھی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو۔ چنانچہ ملک الموت نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ سکے۔ لوگ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ ہمیں بھی ابلیس کی موت کا منظر بیان کریں۔ لوگوں کی بے جا فرمائش پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابلیس کی موت کا منظر یوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک الموت سے فرمائے گا کہ میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس کی روح قبض کرو، اور ابلیس سے تمام انسانوں اور حیوانوں اور جنوں سے بھی زیادہ سختی کرنا۔ جب مالک الموت غصے اور غضب سے بھر کر موت کے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح کو قبض کرنے آئے گا تو جو بھی آسمان زمین میں ان کو دیکھے گا تو فوراً ہی مر جائے گا۔ چنانچہ جب مالک الموت ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ دھاڑے مار مار کر روئے گا۔ پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ ساری مخلوق کی موت کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔ ابلیس گھبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے جگہ نہ دے گا۔ چنانچہ آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑوں سے ماریں گے۔ چنانچہ وہ وہاں سے بھاگتا ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون اور مردود بنا، آج تو پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا کہ کتنی سختی اور کتنی تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے۔ ملک الموت فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ تیری جان نکالوں گا۔ یہ سن کر شیطان تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ہوا ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دے گا اور اسی جگہ پر پہنچ جائے گا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ چنانچہ اس وقت وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہو چکی ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور فرشتے اس کو گھیر لیں گے، زبوروں اور آرو سے اس کو چیریں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ اس وقت تک حالت نزاع اور غصے کا شکار رہے گا اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوئی ہوں گی، ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کہ کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر کہیں گے، یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ ان جہنمی گڑھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال کے بعد حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جس کے بعد شیطان لعین کو جہنم کے اندر بھیجا جائے گا اور وہ وہاں پر اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں گرفتار رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر ابلیس لعین کے شر سے محفوظ رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت و نبوی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔